اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کے پودے گھنے ہو کر نکل آئے، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، یہاں تک کہ جب کھیتی اپنی بہار پر آ گئی، خوب سنور گئی اور زمین والوں کو خیال ہوا کہ اب تو یہ ان کے قابو میں ہے، اچانک دن یا رات میں ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس کو ایسا کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا کہ گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درس قرآن کے اس یوٹیوب چینل پر تہ دل سے آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ابھی پڑھی گئی آیت کریمہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دنیا اور اس کی حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور اس کی 2 گھڑی کی سہانی رونق، پھر اس کی بربادی اور بے رونقی کی مثال زمین کے سبزے سے دی جا رہی ہے کہ بادل سے پانی برسا، زمین لہلہا اٹھی، طرح طرح کی سبزیاں، چارے، پھل پھول، کھیت، باغات پیدا ہو گئے، انسانوں کے کھانے کی چیزیں، جانوروں کے چرنے چگنے کی چیزیں چاروں طرف پھیل پڑیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہر چہار طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی، کھیتی والے خوش ہو گئے، باغات والے پھولے نہیں سماتے کہ اب پھل اور اناج بکثرت ہو گئے ہیں۔ اچانک آندھیوں کے جھکڑ چلنے بھی لگے، برف باری بھی ہوئی، اولے گرے، پالا پڑا، پھل بھی جل گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، تازگی خشکی سے بدل گئی، پھل ٹھٹر گئے، جل گئے، کھیت اور باغات ایسے ہو گئے گویا کہ تھے ہی نہیں، اور جو چیز کل تھی آج نہیں ہے گویا کہ کل بھی نہ تھی۔ یہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو بڑے دنیا دار کروڑ پتی کو جو ہمیشہ ناز و نعمت ہی میں رہا تھا، اس کو لا کر جہنم میں ایک غوطہ دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کہو تمہاری زندگی کیسے گزری؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی، کبھی آرام کا نام بھی نہیں سنا، اسی طرح
دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھی جس پر آرام کی زندگی نہیں گزری تھی، پھر اسے لایا جائے گا جنت میں، اسے غوطہ کھلا کر پوچھا جائے گا کہ کہو دنیا میں کیسے رہے ہو؟ جواب دے گا کہ پوری عمر کبھی رنج و غم کا نام بھی نہیں سنا، کبھی تکلیف اور دکھ دیکھا بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے واقعات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فانی چند روزہ دنیا کے ظاہری چکر میں انسان پھنس جائے اور اس ڈھل جانے والے سائے کو اصلی اور پائیدار سمجھ لے۔ اس دنیا کی رونق دو روزہ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دنیا ہے جو اپنے چاہنے والوں سے بھاگتی ہے اور نفرت کرنے والوں سے لپٹتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، سورۃ الکہف کے اندر ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ دنیا کی مثال بھی جو ہے یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی زندگی کو، اس کی حقیقت کو قرآن کریم کے مختلف موقعوں پر جو ہے بیان کر کے اس کی مذمت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کے درجے کی چیز کو جو ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کے لیے کوشش کرے لیکن دل میں اس کی جگہ نہ بنائے، بلکہ دل میں رب تعالیٰ کی معرفت کے لیے خانہ خالی رکھے اور اس کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں۔ دنیا کی اور دنیا کی ناز و نعمتوں کو اور اس کی عیش عشرت کی محبت کو دنیا کے اپنے دل میں جو ہے نہ بسائیں۔ کیوں؟ اور ایک چیز اس مثال کے ذریعے انسان کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ لگائی کھیتی کو لمحوں میں جو ہے بھوسوں کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، اسی طرح انسان کے عیش عشرت کے نقشے پلک جھپکتے تہے و بالا جو ہے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی خدا کو نہ بھولے۔ انسان جو کچھ برائی کرتا ہے اس کا وبال بالآخر اسی کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر قائم و دائم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔